والسلام وتحية والكرام على سيد أسلم ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاس وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تلبسوا الحق بالباطل سرا. بلند ترین صلوات بھیجے حضرت حاضرین قرآن قدر ادبان مظلوم کربلا برادر عزیز کامران ظفر صاحب کی جانب سے یہ سالانہ عظیم الشان اور باوقار مجلس اعزاز گاوے شاہ کے اس مقدس آستانے میں برپا ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ اس قدر شدید موسم کے باوجود گرمی مودت اہل بیت کا لباس پہن کر اجر رسالت کی ادائیگی کرتے ہوئے ہر دور کے اور خاص طور سے اس دور کے ابن زیاد کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. آپ حضرات کا یہ جذبہ مودت، آپ کے ماتم کی یہ دھمک، آپ کے مجلسوں کی یہ آوازیں، آپ کے یہ اجتماعات، آپ کے یہ نوحے صرف اسی لیے یزید زادوں کی سماعت پر گرا گزرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماتم اگر جاری رہا، یہ رونا اگر جاری رہا تو بات ان نقاب پوش مجرموں تک پہنچ جائے گی. جو ہے غور کرو ذرا دوستو، یہ ماتم یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ شیون، یہ مجلسیں اگر جاری رہی تو بات ان نقاب پوش مجرموں تک پہنچ جائے گی جن کو بنی امیہ کے چور اور ظالم بادشاہوں نے دشمنی اہل بیت کے نقاب میں اتنا زیادہ پوشیدہ کر دیا ہے کہ اب ان کا شجرہ نسب بھی معلوم کرنا چاہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. توجہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ عزائے حسین واجب ہے اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے. توجہ فرمائے، اس تمہید پر مجھے کچھ اہم باتیں آپ سے کرنا ہے. یہ مجلس حسین اور یہ ماتم حسین ازرو شریعت واجب ہے اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے. آپ یہ سوچیں، اس ابتدا میں ذرا غور کریں، چونکہ رونے کے دن آ رہے ہیں.
روتے آپ ہیں، تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے، ماتم آپ کرتے ہیں، کلیجہ کسی اور کا دکھتا ہے، حالانکہ ہاتھ بھی ہمارا ہے اور سینہ بھی ہمارا ہے۔ تکلیف کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، ہاتھ بھی ہمارا ہے، سینہ بھی ہمارا ہے، آنکھ بھی ہماری ہے، آنسو بھی ہمارے ہیں، پیسہ بھی ہمارا ہے، وقت بھی ہمارا ہے، لہجہ بھی ہمارا ہے، تقریر بھی ہماری ہے، مجمع بھی ہمارا ہے، ذاکر بھی ہمارے ہیں، ادادار بھی ہمارے ہیں، روتے بھی ہم ہیں، جلوس بھی ہمارے ہیں۔ ہر بات پر یہ جو فتوے عائد کر دیے جاتے ہیں، ماتم نہ کرو بھائی، ماتم ہم اپنے ہاتھ سے اپنے سینے پر کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ ماتم اپنے ہاتھ سے اپنے سینے پر کریں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، تکلیف کی ایک وجہ سمجھ میں آتی کہ اگر ہاتھ ہمارا ہوتا، ہاں تکلیف کی ایک وجہ سمجھ میں آتی، اگر ہاتھ ہمارا ہوتا، سینہ تمہارا ہوتا تو وجہ سمجھ میں بھی آتی کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اشک ہمارے ہوتے، آنکھیں تمہاری ہوتی، آنسو ہمارے ہوتے، آنکھیں تمہاری ہوتی، تو ہمیں بھی پتہ چلتا، کوئی وجہ سمجھ میں آتی کہ ہاں بھائی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں بھی ہماری، آنسو بھی ہمارے، فتوے اس بات پر جاری، یہ ماتم نہ کرو، یہ ماتم کیوں نہ کرو، یہ آنسو کیوں نہ بہاؤ، یہ جلوس کیوں نہ نکالو، یہ تعزیے کیوں نہ نکالو۔ دوستو، ہر تاریخ کا، میں تاریخ ہی بتا رہا ہوں، ہر تاریخ کا ایک پس منظر ہوا کرتا ہے۔ کوئی شریعت میں نہ رونا بدعت ہے، نہ ماتم بدعت ہے، نہ آنسو بدعت ہے۔ رونا سیرت انسانیت بھی ہے اور سیرت آدم بھی ہے۔ اب جو آدم کی اولاد ہے وہ تو کم از کم رونے کو بدعت نہیں کہے گا، ہاں جو جانور کی اولاد ہے وہ رونے کو بدعت کہتا رہے گا۔ اور پھر سنت اور بدعت کے معنی تو سمجھو، سنت ہر وہ شے جو رسول کے زمانے میں ہو، بدعت ہر وہ شے جو رسول اللہ کے بعد ہو۔ یا علی یا علی یا علی، بڑی توجہ جانب اکرم، سنت ہر وہ شے جو رسول اللہ کے زمانے میں جائز ہو، بدعت ہر وہ شے جو رسول اللہ کے بعد قائم کی گئی ہو۔ اس بڑے مجمع میں میں سنت اور بدعت کے اس سوال پر چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، سنت ہر وہ شے جو رسول کے زمانے میں قائم ہو، بدعت ہر وہ شے جو رسول اللہ کے بعد قائم کی گئی ہو۔ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ تخت خلافت جو سقیفہ میں تم نے کسی کو سونپا، یہ رسول کے زمانے میں دیا یا رسول کے بعد دیا؟ سوچو اور یہ فیصلہ کرو کہ یہ جو پہلی حکومت اور پہلے تخت خلافت کا فیصلہ کیا گیا، یہ رسول اللہ کے بعد کیا گیا یا رسول اللہ کی زندگی میں کیا گیا؟ اگر حیات پیغمبر میں، یہ بڑی توجہ سننے پر رکھنا، اگر حیات پیغمبر میں اس خلافت کا فیصلہ ہو گیا تھا تو 3 دن تک، یا علی ذرا سا بیدار ہو کر دوستو، تو پھر 3 دن تک یہ سقیفہ بنی صحابہ میں مہاجر و انصار ایک دوسرے کے غریبانوں میں ہاتھ ڈال کر اپنا اپنا حق کیوں جتاتے رہے؟ یہ 3 دن تک اتنا اہم، بڑی توجہ، 3 دن تک اتنا اہم فیصلہ کیوں کیا گیا؟ 3 دن کے بعد فیصلہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ پیغمبر نہ کسی مہاجر کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، نہ کسی انصار کو بنا گئے تھے، جسے منقل کو مولا کہہ گئے تھے وہ رسول کے جنازے میں بیٹھا تھا اور اس نے یہ معیار قائم کیا تھا کہ حکومت
فیصلہ کیا. اور اذان محترم ابھی میرے بھائی عبدالحکیم ایک جملہ کہہ رہے تھے جو میں نے آتے ہوئے سنا کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار ہم اس میت کے متعلق، اس جنازے کے متعلق، اس مرنے والے کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. اور پھر جنازے میں یہ شرط بھی تو موجود ہے کہ جنازے میں ہمیشہ ہم عقیدہ شریک ہوتا ہے، ہم مذہب شریک ہوتا ہے. میں ایک فیصلہ لے رہا ہوں یہیں سے، تاریخی فیصلہ. جنازے میں یا تو ہم عقیدہ شریک ہوگا، یا ہم مذہب شریک ہوگا، یا ہم مزاج شریک ہوگا، یا زیادہ زیادہ دوست شریک ہوگا، اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. میرے جنازے میں میرے مذہب والے شریک ہوں گے، میرے ہم عقیدہ شریک ہوں گے، یا میرے دوست شریک ہوں گے. زندگی میں چاہے وہ میرے شریک رہے نہ رہے، لیکن جنازہ ایک ایسی منزل ہے جہاں عقیدے کا بھی امتحان ہوتا ہے، مذہب کا بھی امتحان ہوتا ہے. فیصلہ دے رہا ہوں، دوستی کا بھی امتحان ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ سپاہی یزید والے کہاں کی دوستیوں کے پرچم اٹھائے پھر رہے ہیں. ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کون پیغمبر کا کتنا دوست تھا، اور پیغمبر کا اپنا مذہب کیا تھا، ان کا اپنا دین کیا تھا، ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا، ان کا اپنا مذہب کیا تھا. ارے پیغمبر اسلام کے، کائنات رسول کے، سب سے بڑے رسول کے جنازے کے شریکوں کو دیکھ لو. جو جنازہ رسول میں شریک تھا وہ رسول کا ہم مذہب بھی تھا، ہم عقیدہ بھی تھا، اور دوست بھی تھا. جیو اور آپ کو سلامت رکھے. بس یہی منزل اور بیداری میں چاہتا تھا. اگر آپ اس پر ذرا سا توجہ فرما لیں تو انشاءاللہ ایک خوبصورت اور تاریخی نتیجہ آپ کی خدمت پیش کروں گا. اور وہ یہ اعزاز محترم، اب رسول اللہ کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو دیکھ لو. میں ایک مثال دیتا ہوں، سامنے کی، آپ کے سامنے کی ہے. مولانا مودودی کا انتقال ہوا امریکہ میں، بفیلو ہاسپٹل میں. بفیلو کے معنی جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. اس ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا. جنازہ آیا پاکستان. اس وقت کے جو صدر مملکت تھے، جو فضاؤں میں تحریر ہو گئے علی کی دشمنی کی وجہ سے، مولانا کا انتقال ہوا امریکہ میں. جنازہ آیا لاہور میں. اس وقت کے جو صدر حکومت تھے، صدر مملکت تھے، وہ سارے حکومت کے کاروبار چھوڑ کر، جملہ سمجھے، جملہ خدا کے لیے جاگے، وہ حکومت کے سارے کاروبار چھوڑ کر خصوصی طور پر مولانا مودودی کے جنازے میں شریک ہوئے. حکومت کو چھوڑا جنازے کے لیے. توجہ 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 توجہ. اب جملہ میں پلٹ رہا ہوں، آخری آدمی تک آواز جانی چاہیے. حکومت کو چھوڑا جنازے کے لیے سربراہ مولوی کے جنازے کے لیے. حکومت کو چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس جنازے کے سامنے. جو جنازہ ہم مذہب بھی ہو، ہم خیال بھی ہو، ہم مشرب بھی ہو، ہم دین بھی ہو، دوستی بھی ہو، حکومت کے لیے جنازے چھوڑے جاتے ہیں. یہ تاریخ اسلام میں صرف ایک ہی واقعہ ہے کہ ہر دور میں حکومت کو چھوڑا جاتا ہے جنازے کے لیے. اور یہ ایسے محبت کرنے والے صاحبان ایمان تھے جنہوں نے رسول کا جنازہ چھوڑا حکومت کے لیے. آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ تاریخی فیصلہ دوں گا. اگر آپ نے ذرا سا اور توجہ اسی طرح فرما دی
انشاءاللہ سرزمین لاہور پر یہ محرم سے قبل چونکہ اہم ترین تقریر ہے، اس لیے اسے میسج سمجھ کے آپ نوجوان دوست نوٹ کر کے جائیں جو بات میں کہنے آیا ہوں خاص طور سے، اور وہ یہ حکومت کو چھوڑا، کاروبار حکومت کو چھوڑا، جنازے کے لیے وہاں رسول کے جنازے کو چھوڑا حکومت کے لیے۔ دو چیزوں میں سے ایک بات تسلیم کرنا پڑے گی، یا تو جنازہ چھوڑنے والوں کے نگاہ میں حکومت کا احترام زیادہ تھا، رسالت کا احترام کم تھا۔ فیصلہ لے رہا ہوں، یہ قومی اسمبلی تک بات جائے گی۔ حکومت کا احترام زیادہ تھا، نبوت کا احترام کم تھا، حکومت کو ترجیح دی گئی، نبوت کو نظر انداز کیا گیا، حکومت کا احترام زیادہ تھا۔ تو ہے کراچی سے خیبر تک ہمیں کافر 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 کہنے والے کافر اعظم جن کے احترام کا قانون بناتا ہے، جن کی نگاہ میں حکومت کا احترام زیادہ ہو، رسالت کا احترام کم ہو، ان کے احترام کا قانون ہم سے منوائے گا۔ تو کیا اگر تیرا نامعلوم والد بھی قبر کے جہنم سے اٹھ کر آ جائے تو شیعوں نے کل بھی انکار کیا تھا، آج بھی بے شمار کرتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ سلامت رکھے، جہاں یہ جذبے سلامت ہو، جہاں یہ جذبہ ایمانی ہو، وہاں کتنے کتے ہیں جو بھونک بھونک کر چپ ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کتے کا لفظ جب میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ منبر کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے صاحب آداب منبر کے خلاف ہے، اتنا گندا لفظ استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ میں یہ بھی ثابت کر رہا ہوں، کچھ محتاط قسم کے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، صاحب ممبر پہ یہ لفظ لانا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں لانا چاہیے؟ یہ تو سنت رسول ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، کیوں نہیں لانا چاہیے؟ یہ تو سنت پیغمبر اسلام ہے، اس لیے کہ پیغمبر پر مکے میں بھی عرصہ حیات تنگ کیا گیا، مدینے میں بھی عرصہ حیات تنگ کیا گیا، آپ کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کے سر پر غلاظتیں بھی ڈالی گئیں، آپ کو اذیتیں بھی دی گئیں، آپ کو مدینہ آنے پر مجبور بھی کیا گیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور بھی کیا گیا۔ آپ کے مقابلے میں یزید کا دادا اور معاویہ کا باپ اور کافر اعظم کا اصل آبا و اجداد آپ کے مقابلے میں بدر میں بھی آیا، احد میں بھی آیا، خیبر میں بھی آیا، بڑی توجہ، ہر جنگ میں رسول کے مقابلے میں آتا رہا، لیکن پیغمبر اسلام نے نہ کبھی ابو لہب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، نہ ابو جہل کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، نہ ابو سفیان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، نہ مرحب کے لیے استعمال کیا، نہ حارث کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، نہ انتر کے لیے لفظ استعمال کیا، نہ اتبا کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، نہ اتیبہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، بڑی توجہ، نہ شیبہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ سارے کفار عرب میرے رسول کو اذیتیں دیتے رہے، مقابلے پر آتے رہے، مگر اس خلق عظیم کی مسند پر بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول نے دشمنوں سے میدان میں آ کر مقابلہ کیا، کبھی انہیں اس قسم کے لفظ سے یاد نہیں کیا۔ پوری زندگی رسالت میں صرف ایک موقع ایسا ہے کہ جب خندق عبور کر کے کل کفر خیمہ رسالت کے دروازے پر جنگ خندق میں آ کر دروازے پر آ کر نیزہ مارتا ہے، اس وقت پہلی مرتبہ پیغمبر کی زبان سے نکلا من لحاظر کر فیصلہ۔ اور شیعوں یہی میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرا رخ صرف بدلے گا، آپ کو توجہ کروانا ہے، آسمانوں پہ جا کے آپ کو نعرہ لگانا ہے اگر منظور ہو۔ یہ پہلی جنگ ہے کہ ادھر عمر ابن عبدالعزیز میدان کو کراس کر کے خیمہ رسالت کے دروازے پر آیا، آپ نے ساری سپاہ کو خطاب کر کے کہا، اصل سپاہ تو وہی تھی، یہ تو انجمن ہے، توجہ فرمائیے نا، ساری سپاہ کو خطاب کر کے فرمایا من حاضر کر، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کس نے کہا؟ رسول نے کہا، مرحب کو نہیں کہا،
تیار تھا، میں اس کے لیے کتے کا لفظ استعمال نہ کرتا، مگر یہ رسالت کے معصوم دروازے پر آ کر اس نے بھونکنا شروع کیا ہے. اس لیے میں قیامت تک سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب جب بھی جو بھی جس زمانے میں بھی جس دور میں بھی جس روپ میں بھی جس سپاہ میں بھی جس لباس میں بھی جس محلے میں بھی جس اسمبلی میں بھی جس مقابلے پر بھی جس نقاب میں بھی جس زبان میں بھی جس روپ میں بھی جس شہر میں بھی جس گلی میں بھی دروازہ رسالت پر میرے کسی بھی محمد کو خواہ وہ پہلا ہو یا آخری ہو آ کر للکارے وہ کتا ہے. انشاءاللہ دیکھتے جاؤ، انشاءاللہ نیت سلامت، ارادے سلامت. بات صرف اتنی کہنی ہے کہ جو معصوم کے دروازے پر آ کر بے ادبی کرے، سوچو جو معصوم کے دروازے پر آ کر بے ادبی کرے، رسول اس کی جنس تبدیل کر دیتا ہے. بہت بڑا جملہ ہے، آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر. جو معصوم کے دروازے پر آ کر سگے دہن دریدہ کی طرح گستاخی کرے، معصوم اس کی جنس تبدیل کر دیتا ہے. اور رسول جب کسی انسان کو جو کچھ بنا دے وہ قیامت تک وہی بنتا جائے گا. یہ معصوم کی اتھارٹی ہوتی ہے، یہ معصوم کا اختیار ہوتا ہے. ارے اگر ایک معصوم ایک کافر کو مسلمان بنا دے، ایک عربی کو صحابی بنا دے، ایک وحشی کو انسان بنا دے، ایک درندے کو آدمی بنا دے، ایک لٹیرے کو رہبر بنا دے، عرب کے بدترین لوگوں کو جس رسول نے اپنی نگاہ رحمت سے انسانوں کے مہذب معاشرے کا قافلہ سالار بنا دیا، تو رسول نے جسے جو کہہ دیا وہی تو مانا جائے گا نا. رسول نے جسے صحابی کہہ دیا وہ قیامت تک صحابی، جسے عربی کہہ دیا وہ قیامت تک عربی، جسے مومن کہہ دیا وہ قیامت تک مومن، جسے منافق کہہ دیا وہ قیامت تک منافق، جسے مشرک کہہ دیا وہ قیامت تک مشرک، جسے کافر کہہ دیا وہ قیامت تک کافر، جسے کل کفر کہہ دیا وہ قیامت تک کل کفر. تو جب قیامت تک کل کفر ہے تو یہ عمر بن عبدالعزیز جب جنگ خندق میں علی کے مقابلے پر آیا تو پیغمبر نے کہا نا کہ برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. تو رسول کا قول کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. تو پھر علی کل بھی کل ایمان تھا، آج بھی کل ایمان ہے، قیامت تک کل ایمان رہے گا. اور علی کے مقابلے میں آنے والا کل بھی کل کفر تھا، آج بھی کل کفر ہے. حیدری علی 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 مولا تمہیں سلامت رکھے. فیصلے اس انداز میں اور یہ بھی ذہن میں رکھ کے جائیں کہ جنازے میں شریک ہم عقیدہ ہوتا ہے. بات صرف یہ ہے آج کی وجہ سے جنازے میں شریک ہم عقیدہ ہوتا ہے، ہم مذہب ہوتا ہے یا دوست ہوتا ہے. تو شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے احترام کا دل پاس کرا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں ابھی میرے دوست نے کہا تھا نا اسمبلی میں پیش کرائیں اس کو، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سب کے احترام کا بل اسمبلی میں پاس کرا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے طے کر لو کہ کس کس کا احترام کراؤ گے. ایک پیمانہ مقرر کرو. دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے رسالت پر حکومت کو ترجیح دی، ایک وہ ہیں جنہوں نے حکومت پر رسالت کو ترجیح دی، ایک وہ ہیں جنہوں نے رسول کی میت چھوڑی، ایک وہ ہیں جس نے رسول کا جنازہ اٹھایا. دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر لو، احترام والوں کا احترام کرو.
شریعت کا ایک مسئلہ تو اور بھی ہے نا. شریعت کا مسئلہ ہے. اسلام کا حکم یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے. حاجی حسین جعفری صاحب اللہ اور آپ کو صحت دے, تندرستی دے, شکیل بھائی, کامران بھائی, سارے دوستوں کی میں توجہ چاہتا ہوں. شریعت کا یہ مسئلہ بھی تو اپنی جگہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کرو. دیکھیں صاحب, بالکل الٹ بات کر رہا ہوں. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کرو. بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں. مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہو. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ یہ جو جنازہ رسالت میں شریک نہیں ہوئے تھے, یہ رسول کو کیا سمجھتے تھے؟ عجیب سا اور بڑا واضح فیصلہ لے رہا ہوں دوستوں. رسالت میں شریک نہیں ہوئے. ان کی نگاہ میں رسول کیا تھا؟ ان کی نگاہ میں رسول مسلمان تھا یا نہیں؟ اگر کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول ہی مسلمان نہیں تھا, تو پھر سب دائرہ اسلام سے باہر, سارا اسلام ہی ختم ہو جائے. تو آسان طریقہ ہے نا کہ 1 ارب مسلمانوں کو کافر بنانے سے بہتر یہ ہے کہ چند منافقوں کو کافر سمجھ لو. جو ہے نا, نعرہ حیدری, علی 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 فیصلے. اور اس پر پھر ابھی دلیل. جنازے میں شریک نہیں ہوئے, طے کر لیا. بڑی توجہ. دیکھ رہی تھی نا بطول, دیکھ رہی تھی نا رسول کی بیٹی. یہ میرے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, جملہ سنے ابھی. دیکھ رہی تھی الیاس بھائی, دیکھ رہی تھی نا رسول کی بیٹی کہ یہ سلامت بھیجتے محمد علیہ. پوری طاقت و توانائی سے ایک مرتبہ بلند آواز سے سلامت پر محمد علیہ. دیکھ رہی تھی نا, توجہ ہے نا دوستو, دیکھ رہی تھی نا رسول کی بیٹی کہ یہ میرے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. رسول کی بیٹی دیکھ رہی تھی نا, نہیں ہوئے تو بلا کر فیصلہ کر دیا. صدیقہ کائنات نے اپنی وصیت میں کہا یا علی یہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. کیا کہا بیٹھے ہو؟ نعرہ حیدری. آؤ فیصلے دے دیا. میں جس پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں دوستو, اس کا نتیجہ مجھے ایک جملے میں دینا ہے صرف. علی یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے, بطول نے شریک نہیں ہونے دیا. یہ سارے مدینے میں باہر بھی نہیں گئے ہوئے تھے, رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے, بطول نے شریک نہیں ہونے دیا. پورا مجمع اگر متوجہ ہے تو گانے شاہ کے در و دیوار گواہی دیں گے علی کی حقانیت پر. ارے جب شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں مسلمان ضرور شریک ہو, تو اے جھوٹی سچی روایتیں لکھ لکھ کر مسلمانوں کو بیوقوف بنانے والے تاریخ کے بنی امیہ کے گندے ہاتھوں میں بکے ہوئے مورخوں اور مفتیوں, اتنا اس سوال کا جواب عرفان حیدر آبادی کو دے جاؤ تو میں خود اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لوں گا. تمہیں کافر کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. جو لکھتے ہو بڑے اچھے تعلقات تھے, بڑے اچھے مشیر تھے, آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے, علی کے ساتھ مشورے لیتے تھے, مشورے دیتے تھے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں ضرور مسلمان شریک ہو. یہ جن کی دوستی کا دعویٰ علی سے جھوٹا کرا رہے ہو اور تاریخ کو مس کر رہے ہو, عرفان آبادی اپنا مذہب تبدیل کر دے. اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو یہ سب علی سے پہلے مدینے میں مرے ہیں, کسی ایک کے بھی جنازے میں اگر علی شریک ہوا ہو,
मैसेज था मेरा, यही पैगाम था। फैसला तो इस पर होगा। शरीयत का हुक्म ये है कि मुसलमान के जनाजे में मुसलमान शरीक हो। ये सब के सब मदीने में मरते रहे। अरे आप तो छलक जाएंगे, अभी तो मैंने दूसरा जुमला कहा ही नहीं। आप तो आसमानों पर पहुंच जाएंगे इसी मंजिल में जब आपका ये आलम है। सबके साथ मदीने में मरते रहे, किसी एक की नमाज जनाजा में अली शरीक नहीं हुए, सब मोहल्ले में मरते रहे। इसलिए नहीं शरीक हुए कि शरीयत का हुक्म ये था कि मुसलमान के जनाजे में शिरकत करो। जाली 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 जाली, आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके आज का तारीखी नारा सारे कलेजे की ताकत सर्फ करके इसी मरहले पर थोड़ी सी तवज्जो और चाहता हूं। मेरे भाई आ गए हैं इलियास भाई, लेकिन जरा सा जब आप जाग गए हैं, बेदार हो गए हैं, तो एक पैगाम तो जरूर देना है। सब के सब मरते रहे मदीने में। अभी भी वो जुमला नहीं आया जो मैं कहने जा रहा हूं। आमादा हो तैयार है? सब के सब मरते रहे मदीने में। कामरान भाई, किसी के जनाजे में अली शरीक नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि शरीयत का हुक्म था कि मुसलमान के जनाजे में शरीक हो। अभी भी नहीं समझे? अच्छा, ये आसमानों तक मजमा जाना चाहिए इस जुमले पर। सब मदीने में मरते रहे, अली ने किसी की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। और सलमान फारसी मदाइन में मरता है, वहां जाकर नमाज पढ़ाई। क्या अली जुमला नहीं है हमें काफिर कहना। हम न मुस्तहिल होते हैं न गुस्से में आते हैं, इसलिए कि हम तो खुश होते हैं कि चलो 1400 बरस के बाद हमें काफिर काफिर कह के उन नस्लों ने अपने आबा व अजदाद के गंदे शजरे नसब से पर्दा तो उठाया जिन्होंने अबू तालिब को काफिर कहा था। याली 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 याली। ना दोस्तों, ऐसे नहीं। नारा हैदरी। तब बेदार होते जाओ। 5-10 मिनट की जहमत एक फैसला देने के लिए। मौला तुम्हें सलामत रखे। अगर इस जुमले पर दोस्तों गौर कर लिया तो इंशाल्लाह मेरी ये मेहनत वसूल हो जाएगी। और मेरे भाई कामरान भाई की ये मेहनत और उनके बुजुर्गों के इसाले सवाब की ये मजलिस उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बारगाह मौला में कबूल होगी। ये नतीजा जरूर यहाँ से लेकर जाए जब माशाल्लाह ताहद नजर आप मुतवज्जे हैं तो इस जुमले पर जरूर गौर करें कि चलो 1400 बरस के बाद नस्लों के चेहरों से नकाब तो उल्टे। और दोस्तों पता है आपको, तारीख की एक एक हवाले का मैं जिम्मेदार हूं, एक एक रेफरेंस का जिम्मेदार हूं। पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने का आदी हूं। अपनी हैसियत को भी पहचानता हूं, अपने मनसब को भी जानता हूं। इसलिए ये जुमला बड़े एतबार से कह रहा हूं, लिखने वाले लिखें। और इसी जुमले के लिए मैं खुसूसी तौर पर कल जाने के बाद आज फिर कराची से वापस आया कि ये जुमला रह गया था। अगर मुहर्रम से कबल न पहुंचा सकता तो लाहौर वालों के साथ इंसाफ न होता। इसलिए इतना बेदार होकर इस जुमले को आपको सुनना है। तारीख के एक एक हवाले का जिम्मेदार जिंदगी भर अली को अरब के नौ
یہ تانا دیتے رہے یا علی آپ کے باپ کافر، آپ کے باپ کافر، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ علی تو علی تھا نا، بے نیاز تھا، بے نیاز ولی کا بے نیاز ولی، بے نیاز ولی کا بے نیاز علی، کبھی کسی کے تانے کا جواب نہیں دیا۔ ہر عرب کا گزرنے والا کہتا آپ کے باپ کافر تھے، آپ کے باپ کافر تھے، علی نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا یا علی آپ کے کارنامے بہت بڑے ہیں مگر آپ کے باپ جہنم میں جائیں گے، اور آج تک یہ لکھا جا رہا ہے تاریخوں میں کہ ابو طالب جہنم میں ہے، ان کی ایک ٹانگ جہنم میں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مجھے تو کوئی ویسے بھی اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ابو طالب کی ٹانگ جہنم میں ہے، جہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے نا کہ حشر کے دن جب جہنم آواز دے گا نا حل من مزید حل من مزید، مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھ دے گا۔ تو مجھے نہیں پتا قیامت میں کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ ابو طالب کی ٹانگ ہے یا اللہ کی ٹانگ۔ تاج حیدر یا نعرہ حیدری۔ لیکن جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں دوستو پوری توانائی سے، وہ یہ کہ ہر شخص یہی کہتا رہا، لیکن جب ایک قداور نو مسلم نے سب کامران بھائی بیٹھے ہیں نا اس لیے ایسے بولنا پڑ رہا، اللہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک قداور نو مسلم نے کہا علی آپ کے باپ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے باپ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو جب قداور نے کہا نا یہ جملہ تو بے ساختہ علی نے اپنی پیشانی اقدس پر شکن ڈال کر کہا اس کو خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، جملہ سنے، خاموش ہو جا۔ کیا تو نے رسول سے نہیں سنا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، کہ علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا تو ہے، تو جنت اور دوزخ تو میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو کیا اپنے باپ کو جہنم میں بھیجوں گا؟ پھر کہا علی میں سمجھا نہیں، کہا میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں، کیا میرا باپ جہنم میں جائے گا؟ پھر کہا قداور نو مسلم نے علی میں اب بھی نہیں سمجھا، کہا میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا علی ہوں، کیا آپ پوری توجہ اپنے باپ کو جہنم میں بھیجوں گا؟ کہا ابھی نہیں سمجھا، کہا تو قیامت تک نہیں سمجھے گا۔ یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ علی تو خود جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، علی تو اس باپ کا بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں، علی کے باپ کے بیٹے کے ہاتھوں میں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، جسے چاہے جنت میں بھیجے جسے چاہے دوزخ میں بھیج۔ اے مجھ پر اعتراض کرنے والے میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی خیر یا علی یا سلامت رکھے۔ یہ فیصلہ تو پھر دوستو اب ہوتا جائے گا، میں اس پر کبھی برا نہیں مانتا اور نہ ان تفصیلات میں جانے کا وقت ہے اور نہ اس موقف پہ ہوں۔ ابو طالب کو کافر کافر کہنے والوں نے کم از کم ایک بات کو تو تسلیم کیا، 1400 برس سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا علی کے باپ پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ من حیث القوم اکیڈیمکلی ملت اسلامیہ نے تسلیم کر لیا کہ ایک شخص پر تحقیق ہو رہی ہے نا۔ ارے میں تو بہت بڑا جملہ کہہ گیا۔ یا علی میں دیکھتا ہوں آپ کے صبر کا امتحان لوں گا اور آپ کا نعرے کا بھی امتحان لوں گا۔ اس منزل پہ فیصلہ اسی مجلس میں اسی منزل پر ہوگا۔ 1400 برس سے علی کے باپ پر تحقیق ہو رہی ہے، یہ تھے کلمہ نہیں پڑھا، یہ تھے بڑی حمایت رسول کی، بڑی نصرت رسول کی، بڑی حفاظت پیغمبر کی، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، اپنے مال سے زیادہ عزیز رکھا، رسول کے محافظ تھے، رسول کے محسن تھے، رسول کے پاسبان تھے، رسول کے
کے مربی تھے، رسول کے سرپرست تھے، رسول کی شمع رسالت کے پروانے تھے، فانوس شمع رسالت تھے، ہر قدم پر رسول کو ساتھ دیا، رسول کی حمایت کی، رسول کی حمایت کی، اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا رسول پر، مگر 100% کافر انصاف۔ اور ابو سفیان جس نے ہر جنگ میں رسول کا مقابلہ کیا، جس کی بیوی ہندا نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، وہ 100% مسلمان۔ چلو تحقیق کا دروازہ کھل تو گیا نا، اب ہمیں اجازت دو کیا 2 قدم ہم بھی آگے بڑھیں۔ تم تو 1400 برس سے تحقیق کر رہے ہو نا علی کے باپ پر، علی کے باپ کے ایمان پر، کہ وہ مومن تھے یا کافر تھے، مومن تھے یا کافر تھے۔ ارے یہ علی ہمارا تو کچھ بھی صحیح، تمہارا چوتھا خلیفہ راشد تو ہے، تو پھر تحقیق کا دروازہ کھلے رہنے دینا، اس لیے کہ گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ خلیفہ راشد کے باپ کے ایمان پر تحقیق ہو سکتی ہے، تو علی کے باپ پر تو 1400 برس ہو گئے تمہیں تحقیق کرتے ہوئے، اب باقی جو خلفائے راشدین ہیں ان کے باپ پر ہم تحقیق کر کے بتائیں گے۔ توجہ، نعرہ حیدری۔ اب فیصلے جیو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چلیے اب تحقیق کے دروازے تو کھلے، اب ہر ایک کے باپ پر تحقیق ہوگی نا، بلکہ ہمیں تو زیادہ زحمت بھی جملہ سن لینا، ہمیں زیادہ زحمت بھی نہیں کرنا پڑے گی کسی کے باپ کی تحقیق کرنے پر، اس لیے کہ علی کے باپ پر اور اس کے ایمان پر تو تحقیق 1400 برس سے ہو رہی ہے، ہمیں تو 1 لمحہ لگے گا، اس لیے کہ ہمیں 2 مرحلوں میں تحقیق کرنا ہوگی۔ پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا باپ تھا بھی یا نہیں۔ کہیں ڈھونڈے سے مل گیا، اس لیے کہ قول رسول تو غلط ہو نہیں سکتا۔ بھائی میں بھائی صاحب قبلہ کامران بھائی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ریاض بھائی یہ قول رسول ہے، میرا ایمان قول رسول قرآن ہے، چاہے آیت ہو یا حدیث۔ قول رسول تو 1400 برس کے بعد آج سچا ہو رہا ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے میرے رسول نے کہا تھا، یا علی انت ولی و وزیری و وسی و اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرا ولی بھی تو، میرا وسی بھی تو، میرا اخی بھی تو، میرا وزیر بھی تو، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ یا علی انت صاحب حوضی انت صاحب لوائی، میرے حوض کوثر کا وارث بھی تو، میرے علم کا علم بردار بھی تو۔ میرے رسول نے صادق و امین پیغمبر نے 1400 برس پہلے کہا تھا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا، نعرہ نہ لگانا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ تو یہ سپاہی یزید کا جو بانی جنگ بھی واصل جہنم ہو چکا ہے، آج بھی جنگ کے حلقے میں جا کر دیکھ لو، ووٹر لسٹ میں حق نواز جنگوی کی بلدیت نامعلوم لکھی ہے۔ تن کے رکھو، سرکار بات تن کی نہیں ہے، ہمیں سرکار بات تن کی نہیں ہے، ہمیں کافر کہو۔ سنیں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب اور حکومت سندھ اور حکومت سرحد اور حکومت بلوچستان، سنیں مرکزی اور صوبائی حکومتیں، بات تن کے رکھنے کی نہیں ہے، ہمیں کافر کہو، امن کی ضمانت دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔
میسج. یہ ہے وہ گفتگو جو کل میری اس ملک کے اعلیٰ ترین سربراہ سے ہوئی ہے کل کراچی میں. اور یہ جملہ میں نے لکھ کر دیا ہے کل شام. سر یہ جملہ لکھ کے دیا ہے, آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں نے کہا ہمیں کافر کہو, میں امن کی ضمانت دیتا ہوں, ہم نہیں بگڑیں گے. ہمیں رافضی کہو, ہم نہیں بگڑیں گے. ہمیں بدعتی کہو, ہم غصے میں نہیں آئیں گے. امن کی ضمانت دیتے ہیں. ہمیں تیر دھر و دیوار کیا, ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے پر کافر کافر لکھ دو, ہم امن کی ضمانت دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کتے نے میرے معصوم امام زمانہ پر زبان دراز کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا بیوی پھر پاکستان تو کیا, ہم ساری دنیا کو پاؤں کی جوتی پر اپنے امام زمانہ کی پاؤں کی جوتی پر قربان کر کے پھینک دیں گے. اور اب میں اعلان کر رہا ہوں, اس وقت تک شیعہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک اس کافر اعظم کی پہلے مرحلے میں ٹانگیں نہ توڑ. فیصلہ یہ ہے, فیصلہ یہ ہے. مارنا نہیں ہے, مارنا نہیں ہے. موت کوئی چیز نہیں اس کے لیے. اس نے میرے امام زمانہ کے لیے کہا ہے کہ ٹانگیں توڑ, ہر شیعہ پر واجب ہے. اور جو سمجھتا ہے واجب وہ نیت کر کے دونوں ہاتھ بلند کرے. پوری تاریخ میں جب موقع ملے, جہاں موقع ملے, نعرہ حیدری. زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. 1400 برس ہو گئے ہیں, بھول جاتے اکبر کی برچھی کو. مصائب پڑھے گا میرا بھائی شہنشاہ ہے الیاس. میں جملہ پڑھ رہا ہوں, تاریخ کا مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. بھول جاتے اکبر کی برچھی کو, بھول جاتے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو, نہ روتے اصغر کے ننھے سے گلے کو. روک لیتے آنسو قاسم کی پامال لاش دیکھ کر. لیکن کیا کروں کامران بھائی, حاج صاحب, ہماری تو حیثیت کیا ہے. میرا وہ صابر امام جس کے صبر پر ایوب جیسے نبی سجدہ کرتے ہیں, وہ بھی 40 برس اکبر کی جوانی کو نہیں رویا, قاسم کے پامال لاشے کو نہیں رویا, اور نہ محمد کے خون میں نہائے ہوئے جسموں کو نہیں رویا, عباس کے بازوؤں کو نہیں رویا. اس نے ایک ہی جملہ کہا, الشام. بس کچھ بھی نہیں کہنا مجھے, رو لو اس جملے پر. 40 برس. ہاں بابا, ہاتھ کا جوڑ میں پھر کہہ رہا ہوں میرے بھائی, یہ جملہ میں مصائب نہیں پڑھ رہا, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. ہم نہیں بھولیں گے کبھی. 40 برس تک میرا امام ایک جملہ کہتا رہا, الشام الشام الشام. میں نے پوچھا عقیدت کی آنکھیں بند کر کے, مولا سجاد, قیامت تو کربلا میں برپا ہوئی, چادر تو شام اپنے دربار یاد کیا, مولا آپ نے شام کیوں یاد کیا؟ تو سید سجاد کی آواز آئی, ارے شام مجھے قبر میں بھی رلائے گی, اس لیے کہ شام کے بازار میں 15 اذانیں سننے کے بعد جب زہرا کی بیٹی نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا تو کسی عورت نے ایک پتھر اٹھا کر میری پھوپھی زینب کی پیشانی پہ مارا. سن لیا جملہ, شام کو کیوں نہیں بھولے سجاد؟ وجہ بتاتا ہوں, صرف مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, مصائب میرے بھائی پڑھے گا, مولا سلامت رکھے. مولا نے بہت قوت دی ہے. یہ جملہ سن لو, کسی ملونہ نے ایک پتھر اٹھایا, شہزادی کی پیشانی پر لگا, پیشانی سے خون جاری ہوتے دیکھا, زینب نے تو سر جھکا لیا مگر فضا سے برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ تڑپ کر فضا نیزے پر رکھے ہوئے عباس کے سر کے نیچے آئی, سر کے باہر کھول کے کہتی ہے, اور زینب کے پردے کے وارث دیکھ رہا ہے. بہن پتھر کھا رہی ہے, دیکھ رہا ہے. میرے غازی کا سر 3 مرتبہ نیزے سے نیچے آیا, 3 مرتبہ ملولوں نے سر کو نیزے پہ بلند کیا. جب نیزے پہ سر نہیں ٹھہرا, اگر برداشت کر سکے گا, بڑا دل والا ہوگا, تو میرے غازی کے سر کو ایک لمبی رسی
اس حالت میں تو آواز دیتی تھی عباس آنکھیں بند نہ کر، میں نے سر کے بالوں سے چہرہ چھپا، اس لیے کہ 900 کرسی نشین تھے، ایک رسن تھی، 12 گلے تھے، سب سے آگے میری 4 برس کی سکینہ، ماتم نہیں کرتا گدار اس جملے پر، سب سے آگے میری 4 برس کی سکینہ، سب سے آگے یزید تخت پہ بیٹھا ہوا، دشت میں حسین کا سر میں کبھی شام کو نہیں بھولوں گا۔ ایک مرتبہ یزید کے تخت کے قریب بیٹھے ہوئے شام کے ایک رئیس نے سکینہ کی طرف، اولاد والو اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، یہ مومنات آئی بیٹھی ہیں، اللہ تمہاری گودوں کو آباد رکھے، اگر سروں کو ٹکراتے ہوئے یہاں سے نہ جاؤ تو پھر اولاد والے نہیں ہو۔ سید سجاد کہتے ہیں شام کبھی نہیں بھولوں گا، اس لیے کہ شام میں یزید کے تخت پر بیٹھے، تخت کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شام کے رئیس نے میری 4 برس کی معصومہ سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یزید میرے گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے۔ تو کیا سنا ہے، کیا سنا ہے؟ عمر نہیں جائے سیاہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، میں نے مجلس ختم کر دی، تو ماتم کرنے میں مجلس ختم کر دوں گا، میرے گھر میں کوئی کام کرنے والی نہیں ہے، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، اتنا جملہ کہنا تھا۔ سکینہ نے لرز کر سجاد کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا سجاد کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا؟ امام وقت کی بیٹی، مولا تمہیں سلامت رکھے، کیا پرسہ دے رہے ہو، کیا حق ادا کر رہے ہو رونے کا؟ مولا سجاد سے کہتی ہے بھیا کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا؟ سید سجاد دوڑ کر بہن کے پاس آئے، ہتھکڑی والا ہاتھ بہن کے سر پہ رکھ کر میرا مظلوم مولا کہتا ہے نہیں نہیں سکینہ نہیں، اس کی مجال ہے، کس کی مجال ہے جو آل رسول کو کنیز بنائے؟ سکینہ دیکھ، سکینہ نے سر اٹھایا، سجاد نے اشارہ کیا، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں کٹ گئی، لنگر گر گیا، توق گر گیا، علی کا بیٹا آزاد کھڑا ہو کے کہتا سکینہ تیرا بھائی کوئی مجبور ہے؟ لو بھائی آخری جملہ ماتم کر لینا، ماتم کر لینا۔ سکینہ تیرا بھائی کوئی مجبور ہے، پہلی مرتبہ علی کا پوتا ابو سفیان کے پوتے کے دربار میں علی بن کے کھڑا ہوا۔ اب یہ جملہ سن لینا، علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے سید سجاد نے یزید کو خطاب کر کے کہا یبن الطلقاء، اے ہمارے غلاموں کی اولاد، تیری یہ مجال کہ تو آل رسول کو غلام اور کنیز بنائے، یزید مجھے حسین ہی رہنے دے، عباس بننے